نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خاص دنوں میں عورتیں جب شرعی طور پر ناپاک قرار دی جاتی ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، فرمائیے کہ یہ ناپاکی ہے اور اس میں عورتوں سے دور رہو۔ یہاں دور رہنے سے مراد جماع یا وطی سے دور رہو، جنسی میلان اور تعلق سے دور رہو، لیکن اس کے علاوہ باقی تعلق قائم رکھنا جائز بھی ہے، بلکہ پسندیدہ ہے۔ اس میں عورتوں سے گھن نہیں کھائی جاتی، نہ عورتوں کو دور کیا جاتا ہے، اسی لیے عورتیں اسی طرح سے کھانا پکاتی ہیں، گھر میں جو کام ہے سب میں اسی طرح شریک ہوتی ہیں، اسی لیے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی عورت خاص دنوں میں ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں شوہر کے علاوہ یا گھر کی خواتین کے علاوہ باقی مردوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، بہنوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ گھر میں بڑی بہن کو یا ماں کو وہ خاص دن چل رہے ہیں، اور ساری زندگی گزر جاتی ہے، 10-20 سال ساتھ گزار دیتے ہیں، شادی ہو کے پھر الگ جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ایسا ہوتا ہوگا گھر میں، لیکن کبھی ساتھ رہتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا، کب کس کے ہاں کون سے دن چل رہے ہیں اور کیا سلسلہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ کوئی کسی کو ایسا اچھوت سمجھتا نہیں۔ یہ سوال کرنے والے کی اپنی جہالت ہے کہ انہوں نے ایسا سمجھا کہ عورتوں سے گھن کھائی جاتی ہے۔ یہود کے ہاں اور اسی طرح ہندوؤں کے ہاں عورتوں کو اس دوران میں الگ رہنا ہوتا ہے، اس طور پر کہ وہ کھانے کی کسی چیز کو، کسی برتن کو ہاتھ لگائیں تو وہ ناپاک ہو گئی، کسی شخص کو ہاتھ نہ لگائیں وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں، بس وہ ایک جنسی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا میاں بیوی کے درمیان، اور اسی طرح وہ کچھ عبادتیں نہیں کرے گی۔ اس کو آسانی دی گئی ہے اس لیے کہ وہ خاص اسٹریس میں ہوتی ہے ان دنوں میں، سائیکولوجیکلی بھی اور ہارمونل چینج کی وجہ سے۔ تو اس دوران میں وہ گویا ایک ہفتہ اپنے آپ کو، 10 دن جتنے بھی اس کو اس میں لگیں، ریلیکس رکھے، نارمل بیہیو کرے، طریقے سے رہے، ان امور میں نہ دخل دے کہ جس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ عبادات سے اس کو چھٹی دے دی گئی اور ایک ریلیکس ٹائم دیا گیا کہ تاکہ وہ اچھی طرح سے ریکیوپریٹ کرے، اس کے اندر اسٹریس، مشکلات اور پریشانیاں اس میں کوئی زیادہ منفی کام اس سے نہ کرائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بار بار اگر وضو کرنا پڑتا کیا مشقت ہوتی، کتنی دفعہ وضو کر کے نماز پڑھنے آئے گی، خون بہنے سے کوئی زخم لگا ہو تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو بار بار کتنی دفعہ وضو کرے گی، کب کب چیک کرے، ہر وقت یہ تحقیق کرتے رہے اور نماز پڑھے۔ پڑھنی ہوتی تو جن کو پڑھنی ہے 5 وقت کی نمازیں ان سے پوچھیے، جنہیں نہیں پڑھنی انہیں تو یہ ڈرامہ کرنا ہے، خالی یہ باتیں کرنی ہے کہ تو کیا طریقہ ہے، یوں کر دیا اور وہ کر دیا، عورتوں کو ہندوؤں کی طرح چھوت بنا رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس میں عورت کا کیا قصور ہے۔ یہ سب جاہلانہ اعتراضات ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی عورت یہ اعتراض کر رہی ہو جو کہ خود اس سے گزرتی ہے تو اس سے پوچھیے کہ اگر اس کو یہ واقعتاً 5 دفعہ نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں اور اس میں قرآن پڑھنا پڑتا ریگولرلی اور باقی امور میں انوالو رہنا پڑتا، تو اس کو اندازہ ہوتا کہ آسان نہیں ہے۔ یہ تو مستیاں صرف اس لیے سوچتی ہیں کہ ادھر ادھر سے اپنے حقوق کے نام پر یا لوگوں کو کنفیوز کرنے کے نام پر بعض شرارت میں، اگر کوئی حقیقی طلب کے ساتھ سمجھنا سیکھنا چاہے تو اس کے ذہن میں ایسے سوالات عموماً آتے نہیں، اور آتے ہیں تو اس کے سوال کا انداز بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہاں سوالات مراد نہیں ہیں بلکہ اعتراضات مراد ہیں، تو جن کے اعتراضات ہیں ان سے تو ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو جو اعتراضات کرنا چاہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے بھی لوگ ہیں، جو اللہ پر اعتراض کرنے والے بھی لوگ ہیں، تو ہم کوئی پولیس تو ہے نہیں کہ ہر ایک کو جا کے روکیں یا سمجھائیں۔ ہاں جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو ضرور ان باتوں میں تنبیہ ہونی چاہیے، یا ان کو سمجھایا ضرور جا سکتا ہے کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے۔ اسی لیے خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹتے، اسی طرح بوس و کنار ہوتا، اسی طریقے سے ہمارے بالوں کو
اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں مہندی لگانی ہے، دھونا ہے، یا کوئی بھی چیز تیل لگانا ہے تو لگا لیے، اپنے بالوں میں یہ سب کرنا ہے تو ایک دوسرے کی ہیلپ لے لی. تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چھوت بنا دیا جائے. اللہ سب کو ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے. بس کچھ عبادات ہیں جو نہیں کرنی ہے اس ناپاکی کی وجہ سے، کیونکہ خون ناپاک ہے. انما حرم علیکم المیتہ، حرام قرار دیا ہے خون نجس ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے. تو وہ نجاست مرد کو لگی ہو تب بھی، مرد بھی اسی طرح سے نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ قرآن پڑھ سکتا ہے اگر اس کو جو ہے وہ احتلام ہوتا ہو، یا اس کو جنسی طور پر وہ ناپاک ہو گیا ہو جیسے کہ عورت ہو گئی ہو، تو دونوں کو. تو وہ ناپاکی کا ڈیوریشن مرد کے لیے جو ہے ناپاک ہونے کے فوراً بعد اس کو پاکی کا امکان ہوتا ہے کہ کر لے حاصل، اسی طرح عورت کر سکتی ہے. لیکن جب تک کرے گی نہیں جنسی طور پر تعلق قائم کرنے کی وجہ سے یا احترام کی وجہ سے، اس وقت تک وہ عبادت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، مرد بھی نہیں کر سکتا. عورت کو اضافی طور پر حیض اور نفاس کا خون بھی آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کو یہی پابندیاں ہیں. تو وجہ اس میں اصل میں ناپاکی ہے، اور وہ ناپاکی مرد کو اگر کسی زخم لگنے کی وجہ سے ہوتی ہو تو وہ بھی معذور ہے. لیکن چونکہ خون کا بہنا وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، رک جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہوتا کیوں ہے. عورت کو اگر سائنٹیفکلی اس کو جان لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنی شفقت فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت پر. اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے.